اسرائیل سے آہستہ آہستہ ساری دنیا تعلق بڑھا رہی ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں. میں ایک دفعہ زمبابوے وزٹ پہ تھا، تو زمبابوے میں ایک دکان جہاں سے یہ سووینئرز وغیرہ ملتے تھے، وہاں میں کھڑا تھا تو ایک آدمی نے مجھے اپروچ کیا. تو اس نے پوچھا آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا. اس نے کہا میں اسرائیل کا امبیسڈر ہوں یہاں زمبابوے میں. تو مجھے کہنے لگا مجھے بتائیں آپ کو ہم سے نفرت کیوں ہے، آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ تعلقات کرتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عربوں کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ عرب خوش رہیں، تو عربوں نے تو ساروں نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، کسی نے فارملائز کیے ہوئے ہیں، امبیسڈر رکھے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں رکھے، تب بھی وہ ہمارے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں. تو کہنے لگا کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے، ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں ایکچولی ریکگنیشن اس طرح کی نہیں دینا چاہتے کہ اناؤنس کر دیں کہ پاکستان کا سفیر ادھر اور ادھر کا ادھر، تو وہ نہ کریں، لیکن آپ ہمارے ساتھ آنا جانا ٹریڈ شیڈ تو شروع کر دیں نا، وہ تو کم از کم تھوڑا بہت رکھیں. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے اس چیز کو سوچنا چاہیے، ڈیبیٹ کرنا چاہیے. صرف مولوی حضرات جس رستے پہ ہمارے ملک کو لگاتے رہے 70 سال میں، تو ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچے. تو مولانا کے چنگل سے نکل کے اگر آپ سوچیں آج کی دنیا کے اور آج کے حالات کے مطابق، تو پھر اس پہ کنسنسس بنا کے تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کرنے کے علاوہ اس سے ویسے تعلق رکھنا، اس سے ٹیکنالوجی لینا، وہ ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، امریکہ علاج کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہر مشہور ڈاکٹر جو ہے وہ یہودی ہے، وہاں جا کے شفا بھی لے کے آتے ہیں، علاج بھی کرا کے آتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہودی نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا. لیکن اسرائیل کا نام آئے تو ہم سارا رونا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ آپ لوگوں کے کچھ تعلقات ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ انفلوئنس اپنا استعمال کر کے اسرائیلیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ کچھ معاملہ طے کرا دیں.